السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 17 یعنی 17۔ شفا کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنے بندوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے، اور نہ ہی کسی کے اندر یہ پاور رکھا ہے کہ وہ بھی شفا دے سکتے ہیں، وہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، وہ بھی رزق دے سکتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے کسی کے ساتھ نہیں رکھی اور کسی کے اندر نہیں رکھی، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، کوئی رسول کیوں نہ ہو، کوئی ولی کیوں نہ ہو، کوئی اولیاء کیوں نہ ہو۔ اللہ نے یہ پاور کسی کے ہاتھ میں نہیں دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہم ضروری معلومات حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہم یہ اچھے سے یہ عقیدہ رکھیں اور سمجھ لیں کہ اللہ نے یہ سب پاور کسی بھی مخلوق کے اندر نہیں دی ہے۔ کسی بھی بزرگ کے اندر، کسی بھی ولی کے اندر، وہ کسی بھی ملک کے ولی ہو، بزرگ ہو، اللہ کے نیک بند کوئی بھی ہو، دنیا کے کوئی بھی خواجہ ہو، کوئی بھی ولی ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، کسی کو اللہ نے یہ پاور دیا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے کسی کو رزق دے دیں، کسی کو اولاد دے دیں، کسی کو شفا یابی دے دیں۔ یہ پاور اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پاور رسولوں کو نہیں دیا، پیغمبروں کو نہیں دیا، تو پھر کسی بزرگ ولی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ لہذا جو لوگ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، درگاہوں پر، اولیاءوں پر، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتے، اور نہ ہی ہم ان کو اللہ مانتے ہیں، بلکہ ہم ان کو اللہ کے نیک بندے مانتے ہیں، اس لیے ہم ان کی درگاہ پہ جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیں۔ تو بتا یہ بات کس نے کہی ہے؟ کیا اللہ نے یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ کسی بزرگ ولی کی درگاہ پہ جاؤ گے تو تم گنہگار خطا کار ہو، تمہاری بات ہم ڈائریکٹ نہیں سنیں گے، تو ہمارے جو نیک بندے وہ ہم تک تمہاری بات کو پہنچا دیں گے؟ کیا یہ بات اللہ نے کہی ہے قرآن میں؟ نہیں ہے۔ کوئی بھی دکھا دے پورے قرآن میں۔ عام طور پہ درگاہوں، مزاروں پر جانے والے اللہ کے نیک بندوں، اولیاؤں کے درگاہوں پر جانے والے لوگ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم ان اولیاؤں بزرگوں کو اللہ کے برابر نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہیں مانتے، لیکن یہ کس نے کہا کہ ہم ان کی درگاہوں پر جائیں گے تو ہماری بات کو یہ اللہ تک پہنچا دیں گے؟ کیا یہ بات قرآن میں ہے کہ درگاہ پر جانے سے ہماری بات اللہ تک پہنچ جائے گی؟ نہیں۔ کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ اولیاؤں کو قبروں پر جائیں گے تو ہماری بات اللہ تک پہنچ جائے گی، یا تمہیں جانا چاہیے، جاؤ گے تو اچھا ہوگا، تم گنہگار ہو، خطا کار ہو، تمہاری بات اللہ کہاں سنے گا، اولیاؤں کے پاس جاؤ گے تمہاری بات اللہ تک پہنچ جائے گی؟ کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے؟ نہیں۔ تو جب یہ بات قرآن میں نہیں ہے، جب یہ بات حدیث میں نہیں ہے، تو پھر لوگ کیوں یہ بات بناتے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ کن لوگوں کی باتوں میں ہم پڑھ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں؟ کیا اتنی بات ہمارے دل اور دماغ کے اندر نہیں گھس رہی ہے کہ یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ تو لوگوں کی بات ہے، اللہ نے یہ طریقہ نہیں سکھایا، رسول اللہ نے یہ طریقہ نہیں سکھایا، تو کیوں جا کر کے ہم اپنی آخرت کو، اپنی ایمان کو خراب کر رہے ہیں؟ اللہ نے یہ پاور کسی کو نہیں دیا ہے۔ شفا اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، بس۔ رزق اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، بس۔ اولاد دینا اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، بس، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیا دلیل؟ اس کی بے شمار دلیل ہے قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی۔ دیکھیے سورہ یونس آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نقصان دے یا کسی کو کوئی تکلیف میں ڈال دے اللہ تعالیٰ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو دور کر ہی نہیں سکتا۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو اس کی تکلیف کو دور کر سکے۔ تکلیف کو دور کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ سورہ نمل آیت نمبر 62، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے جو مجبور پریشان حال کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے؟ کون ہے وہ اللہ ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو تم کو زمینوں کا خلیفہ بناتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ،
کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے؟ دیکھیے، گویا کوئی پریشان حال ہو، مجبور ہے، تو اگر آپ دعا کر رہے ہیں کسی اور سے، بزرگ سے، اولیاءوں سے، فرشتوں سے، کسی اور سے، تو یہ اس کو اللہ بنانے کے برابر ہے۔ یہ کیسے پتا چلا؟ قرآن کی آیت سے پتا چلا۔ اللہ نے کہا کون ہے جو پریشانی کو دور کرتا ہے، کون ہے دعاؤں کو سنتا ہے، کون ہے جو خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے؟ گویا کسی اور سے دعا کرنا یہ اس کو معبود بنانا ہے۔ یہ بات تو اللہ نے خود قرآن میں کہی ہے۔ ہر مسلمان کو 20واں پارہ کا پہلا پیج پڑھ لینا چاہیے۔ پارہ نمبر 20 کا فرسٹ پیج پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیت کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے؟ وجہ کیا یہی کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے، کسی اور سے دعا کرے، کسی اور کے ساتھ سوال کرے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو یہ اللہ کے ساتھ معبود بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ تو نصیحت کم ہی حاصل کرتے ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 64، یہی پارہ نمبر 20 کا پہلا پیج ہے، دیکھیے، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں بھر دے جھولی میری یا محمد، نعوذ باللہ، یا غوث اعظم میری جھولی بھر دے، یا فنا بزرگ صاحب صابر کلیاری صاحب، یا کوئی بھی کسی بھی ملک کے کسی بھی کنٹری کے بزرگ اولیاء درگاہوں اور مزاروں پہ جا کر جو دعائیں کرتے ہیں اور رزق مانگتے ہیں یا پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان کے ہاتھ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا کہ یہ ان اولیاءوں کو اللہ کے ساتھ معبود بنانے کے برابر ہے۔ اللہ کے نیک بندے اولیاء یہ بری ہے اس بات سے، جو کوئی بھی اگر واقعی اللہ کے بندے ہیں، ولی ہیں، یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ تم میری درگاہوں پہ آنا، مجھے پکارنا، مجھ سے دعا کرنا، یہ کبھی بھی کوئی کہہ نہیں سکتے۔ جو یہ بات کہہ دے وہ بزرگ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے کہا کون یہ روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تو پتہ چلا کہ رزق کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ یہ معبود ہی دے سکتا ہے، اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رزق دینا صرف معبود کا کام ہوتا ہے، رب کا کام ہوتا ہے، اللہ کا کام ہوتا ہے۔ رسول اور پیغمبروں کے ہاتھ میں بھی اللہ نے یہ پاور نہیں دی تھی۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ نے کہا اے نبی کہیے کہ تم دلیل لاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی رزق دے سکتا ہے تو دلیل پیش کرو۔ اللہ چیلنج کا دلیل لاؤ، ثابت کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پڑھیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پارہ نمبر 19 سورہ شور آیت نمبر 78 سے 83 تک ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ ہی وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے رسول، پیغمبر، رسولوں میں بہت اونچا مقام تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ قربانی کا سلسلہ اور طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہوا ہے۔ حج عمرہ کرنے جو لوگ جاتے ہیں اور صفا مروہ پہ سعی کرتے ہیں، اس کی شروعات بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ اتنے بڑے رسول پیغمبر ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے کہ اللہ ہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ آج کچھ لوگ کیا کہتے ہیں بزرگ فنا، بزرگ فنا، اللہ کے نیک بندے اولیاء ہیں جو ہمیں ہدایت دیتے ہیں، جو ہمیں برائی سے بچاتے ہیں، جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جانے والے ہیں، جو ہمیں ہدایت جس نے مجھے ہدایت دی۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ تو ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ ہدایت بھی مجھے اللہ ہی دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور اللہ ہی مجھے کھانا کھلاتا ہے اور وہی مجھے پانی پلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں بزرگوں اولیاء کے بارے میں کہ وہ تو بہت سے غریبوں کو انہوں نے مالدار کر دیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ فلاں بزرگ ہے جس نے بہت سے غریبوں کو اولاد دے دی، اس کے گھر کو رزق سے اور روزیوں سے بھر دی۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ خود اپنے آپ کو روزی دے سکے، اپنے آپ کو رزق دے سکے، نہیں، کہا مجھے بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے، مجھے پانی بھی اللہ ہی پلاتا ہے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام سے بڑے کے بھی کوئی بزرگ ہیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام سے بڑے بھی کوئی اللہ کے بندے اور کوئی ولی ہیں؟ چاہے وہ انڈیا کے ہو، پاکستان کے ہو، عراق کے ہو، بغداد کے ہو، شام کے ہو، بحرین کے ہو، یمن کے، کوئی ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے بڑے بزرگ ہو؟ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو رزق دے سکے، بلکہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پھر کہہ رہے ہیں کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا یابی بھی اللہ ہی دیتا ہے۔
شفا کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، اور اللہ ہی مجھے موت دے گا اور پھر اللہ ہی مجھے زندہ کرے گا. اللہ اکبر. تو موت اور زندگی بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. پتا چلا کہ جو لوگ انڈیا پاکستان کے اندر لوگوں کو ٹوپی پہنا رہے ہیں کہہ کر کے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فلاں کو موت دے دی، اس کو زندہ کر دیا، ایک بڑھیا تھی اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا، یہ جھوٹا واقعہ ہے. وہ بزرگ اس بات سے بری ہیں، وہ پاک صاف ہے، انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی ہے. یہ جھوٹے لوگ جو ان کی طرف جھوٹے واقعات بنا کر پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کے کوئی نیک بندے اس طرح کا جھوٹا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے. اور جو ایسا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ بزرگ ہو ہی نہیں سکتا. تو موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی، پریشان تھی، غربت تھی ان کے گھر میں، فقر و فاقہ تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارے پیسے نہیں تھے، کوئی بڑا جاب بھی نہیں تھا، بہت تک خود ہی سارا کام کرتی تھی. اس وقت تو مشین بھی نہیں تھے، آٹا یا چاول جو بناتے ہاتھ سے پیستی تھی، بناتی تھی. ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. کس کو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. خود ایک نیک، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، چہیتی بیٹی ہیں، تو وہ اور ان کے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک نوکر چاہیے جو ہماری خدمت کر سکے، ہمارے کام میں ہاتھ بٹا سکے. مجھ سے نہیں ہو پا رہا، پریشان ہو جاتے ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. ایک نوکر مانگنے آئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں، دیکھیے ایک نوکر نہیں ان کے پاس، خود نوکر لا پائے، نہیں لا پائے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خود نیک، علی رضی اللہ تعالیٰ خود اتنے بڑے صحابی نیک، مانگنے کس کے پاس آ رہے نوکر؟ نبی کے پاس. اب اس سے پتہ چل رہا کہ جو لوگ آج کہتے ہیں یا علی المدد، یا حسین المدد، سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے. یہ جاہل لوگ ہیں. آج ان کی وفات کے بعد یا علی المدد کہتے ہیں کہ اے علی میری مدد کر. کیسے وہ مدد کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود زندہ رہتے ہوئے ایک نوکر ان کے پاس نہیں تھا؟ تو نبی کے پاس ہے کہ ہمیں نوکر دیجیے، ہمیں کوئی خادم دیجیے. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو کوئی نوکر نہیں ہے، میں کیسے دوں، میرے پاس ہے ہی نہیں. نبی نے بھی ہاتھ اٹھایا لیکن میرے پاس نہیں ہے. پتا چلا نبی کے پاس اتنا پاور نہیں ہوتا جس کو جو چاہے دے دے، نواز دے. نہیں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دونوں سے، اپنی بیٹی اپنے داماد سے، کہ ایک وظیفہ میں بتاتا ہوں، اگر اس کو کرو گے تو اس نوکر سے زیادہ بہتر ہوگا. اور وظیفہ یہ ہے کہ سونے کے وقت 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر سونے کے وقت کہہ لیا کرو، تو یہ تمہارے لیے نوکر سے زیادہ بہتر ہوگا. اللہ اکبر. تو نوکر تو نہیں دے سکے، ایک وظیفہ، ایک دعا بتا دی کہ یہ کام کرو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں کئی دن ایسے گزر گئے جو چولہا نہیں جلا، یعنی کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. تو نبی کا گھر ہے، بیوی بھوکی ہے، خود بھوکے ہیں، کھانے کو نہیں ہے. آج لوگ کیسے کرتے، بھرتے جھولی میری یا محمد، نعوذ باللہ. کیسے درگاہوں پر لوگ لائن لگائے ہوئے ہیں، رزق کے لیے، پیسے کے لیے، اولاد کے لیے، شفا یابی کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سراسر غلط ہے. یہ ساری چیز صرف اللہ کے ہاتھ میں، بس کوئی نہیں دے سکتا. غزوہ خندق کے بارے میں پڑھیے. غزوہ احزاب کہتے ہیں 21واں پارہ، پارہ نمبر 21. غزوہ احزاب، غزوہ خندق، اس کی تفسیر پڑھ لیجیے آپ، سیرت کے اندر بھی موجود ہے. خندق کھود رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مل کر کے، گڑھا مدینے کے اندر، اس کا نام غزوہ خندق پڑ گیا. پڑھیے اس کو. جو بھی مسلمان گمراہ ہو یا کوئی آپ کو ٹوپی پہنانا چاہے کہ فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ، فلاں مزار پہ چلے جاؤ، اجمیر چلے جاؤ، بغداد چلے جاؤ، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، کہ یہ غلط ہے سراسر. یہ غزوہ خندق کو پڑھیے. اس میں یہ ہے کہ جب صحابہ کرام خود ہمارے نبی خندق کھود رہے تھے، اس وقت نہ کوئی مشین تھا نہ کچھ، ہاتھ سے گڑھا کھود رہے تھے. بھوک پریشانی کا عالم میں، کھانے پینے کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، بہت صبر کیا، پیٹوں پر اپنے پتھر باندھ لیے اور آ کے نبی کے پاس کہا ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیے ہمارے پیٹوں پر پتھر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ دکھایا، دیکھا کہ ہمارے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے تھے. اللہ اکبر. بھوک کی وجہ سے کھانے کو ایک نوالا نہیں، آدھی روٹی، ایک لقمہ کھانا تک نہیں ہے، کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر صحابہ کرام نے پتھر باندھ لیا. ہمارے نبی نے 2 پتھر باندھ لیے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا. تو اگر پاور نبیوں کے اتنا ہوتا کہ رزق لے لو، خود ہی جھولی بھر دو، خود ہی رزق لے لو، خود ہی یہ کر لو، تو کھانے کے بس بہت ہوتا. یہ پیٹ پر پتھر نہیں باندھتے، یہ تکلیف نہیں اٹھاتے، لیکن نہیں تھا. اللہ جب دیتا تو ملتا ہے، اللہ جب نہیں دیتا ہے تو نہیں ملتا ہے. انسان کے ہاتھ میں، مخلوقات کے ہاتھ میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے بارے میں بہت بڑی جانکاری ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. بس جس کو چاہے روزی دے، جس کو چاہے شفا دے، جس کو چاہے نہیں دے. یہ پاور اللہ نے کسی بزرگ ولی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں
ہم تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرک سے، گمراہی سے اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آج لوگ ٹوپیاں پہنا رہے، گمراہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس گمراہی سے محفوظ رکھ۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔